अस्सलाम वालेकुम किड्स, कैसे हैं आप लोग जी। आज मैं अपनी छोटी जब थी तो उसकी पिक्चर्स देख रही थी, तो मैंने अपने देखा कि मेरी रोज़ा कुशाई की तस्वीर है, उसमें मैंने बहुत से हार पहने हुए हैं। तो रोज़ा कुशाई की तस्वीर में मुझे बहुत अच्छा लगा कि बहुत सारे लोग मेरे साथ हैं और मैं बैठी इफ्तारी कर रही हूँ। आपकी बच्चे रोज़ा कुशाई हुई है? क्या होता है रोज़ा कुशाई? आप लोगों को नहीं पता? अच्छा, रोज़ा रखा है कभी आपने? रखा है, तो रोज़ा कुशाई भी हुई थी आपकी? किस किस की हुई थी रोज़ा कुशाई? आपकी हुई थी। अच्छा जी, रोज़ा यानी हमने अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल करने के लिए, अल्लाह को राज़ी करने के लिए सुबह फजर से लेकर मगरिब तक हम कुछ नहीं खाते, कुछ नहीं पीते, तो ये हमारा रोज़ा रखना कहलाता है। मुसलमान साल में एक महीने यानी रमज़ान के महीने अपने रोज़े रखते हैं। रोज़ा जब वो रखते हैं तो उस टाइम सहर से लेकर मगरिब तक वो बग़ैर कुछ खाए पिए अल्लाह ताला के लिए अपने इकरार करते हैं कि हम अल्लाह ताला के लिए रोज़ा रख रहे हैं। रोज़ा रखने का सवाल जो है रमज़ान में बहुत कई गुना होता है। वैसे तो हम रोज़ा पीर के दिन या जुमेरात के दिन या हमारे चंद महीने ऐसे हैं जिससे कि शबरात, रजब या फिर आपका ज़िलहज का महीना, मुहर्रम का महीना, इस महीने में भी हम रोज़े रख सकते हैं, लेकिन रमज़ान के रोज़ों का सवाब कई गुना है। रोज़ा किस तरह रखते हैं? रोज़े में हम जब रात को हम सोते हैं तो एक ख़ास टाइम जो कि सहर का टाइम कहलाता है, उसमें हम उठते हैं और हम अपनी सहरी खाते हैं। हम जिस तरह सुबह नाश्ते के लिए उठते हैं, लेकिन हमने रमज़ान में सहर में उठना होता है और सहरी खानी होती है। सहरी तो आपने खाई है? अच्छा, हाँ, चुपके चुपके उठे थे, ठीक है, सहरी खाई और ठीक है, लेकिन फिर आपने दोबारा खाना खा लिया। अच्छा, बच्चों का रोज़ा इसी तरह होता है, लेकिन बच्चों को आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिस करनी पड़ती है, आदत डालनी पड़ती है कि वो इस काबिल हो जाएं कि रोज़ा रखें। बच्चे जब तकरीबन 12 साल के होते हैं तो उन पर रोज़े फ़र्ज़ होना शुरू हो जाते हैं। अच्छा जी, रोज़े जो हैं वो हमें एक तरबियत देते हैं कि हमने किस तरह भूख प्यास बर्दाश्त करनी है और अपने दिल में एहसास रखना है। एहसास किस बात का? एहसास इस बात का कि बाज़ लोग फाका करते हैं और किसी वजह से खाना नहीं खा सकते या उनके पास इतने पैसे नहीं होते कि वो 3 टाइम खाना खा सकें। तो अल्लाह ताला हमें एहसास दिलवाना चाहते हैं कि हम उनकी तरह अपने दिल में, अपने अंदर फीलिंग रखें कि रोज़ा भी हमें उसी चीज़ का एहसास दिलाता है कि हमने बग़ैर कुछ खाए पिए अल्लाह की रज़ा के लिए पूरा दिन गुजारा। रोज़े में हम नमाज पढ़ते हैं, तिलावत करते हैं, बाकायदगी से कुरान शरीफ पढ़ते हैं। अल्लाह ताला को रोज़ेदार के मुंह की बू दुनिया की सब खुशबुओं से ज़्यादा पसंद है। और रोज़े के बाद हम ईद उल फितर मनाते हैं। ईद उल फितर जी, छोटी ईद या मीठी ईद जिसे हम कहते हैं, हम मनाते हैं और उस पर बहुत ढेर सारी ईदी भी जमा करते हैं। ये तो याद है आपको। तो हम रोज़ा जब अपने पूरे कर लेते हैं, तकरीबन रमज़ान के 30 रोज़े गुजारने के बाद हम ईद उल फितर मनाते हैं। आपको पता है बच्चों कि रोज़ा हमारा इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू के अलावा भी मेडिकली
یعنی ہماری زندگی ہماری صحت کے لیے بہت قیمتی سرمایہ ہے. ہم پورے سال کھاتے ہیں، پیتے ہیں، مختلف چیزوں کی خواہش کرتے ہیں اور اس کو کھا لیتے ہیں، لیکن ایک مہینہ ایسا آتا ہے جس میں ہم اپنی خواہش کو دبا کر بغیر کچھ کھائے پیے تقریباً پورا دن گزارتے ہیں. اس سے ہمارے جسم کی تربیت ہوتی ہے اور ہمارے جسم کے ایکسٹرا ایسے ہارمونز جو کہ ہمیں نقصان دے رہے ہیں یا ایکسٹرا ایسی چیزیں جو کہ ہمیں پورے سال ہمارے جسم میں بنتی ہیں، تو روزہ رکھنے سے ہمارے جسم سے وہ مٹیریلز نکل جاتے ہیں، باہر نکل جاتے ہیں. اور اس کے علاوہ ہماری ذہنی اور قلبی یعنی آپ کے دل کی اور دماغ کی بھی تربیت ہوتی ہے. روزہ کون کون سے لوگ رکھ سکتے ہیں؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے. جی میں رکھ سکتی ہوں. آپ چھوٹے ہیں، آپ ابھی نہیں رکھ سکتے، لیکن آپ کی تربیت کے لیے مما تھوڑا کام کرتی ہیں کہ آپ کو صبح سحری میں بھی کھلاتی ہیں اور اس کے بعد دوبارہ آپ 12-1 بجے بھی کھانا پینا کر لیتے ہیں. جی تو اس طرح تربیت کرتے ہیں. لیکن مسلمان ایک جو کہ 12-14 سال کا بچہ بھی ہو وہ اس طرح روزہ رکھتا ہے کہ سحر سے لے کر مغرب تک بغیر کچھ کھائے پیے وہ رہتا ہے. روزے کی حالت میں آپ کو جھوٹ نہیں بولنا ہے، بالکل نہیں، بالکل آپ نے جھوٹ نہیں بولنا، کسی کو چیٹنگ نہیں کرنی، کسی کو تنگ نہیں کرنا، بہن بھائیوں کے ساتھ ان کا مذاق نہیں اڑانا، ان کے ساتھ فائٹنگ نہیں کرنی. اور کیا نہیں کرنا؟ جی آپ نے بدگوئی نہیں کرنی، کسی کو برا نہیں کہنا، کسی کی غیبت نہیں کرنی ہے. روزے میں یہ تمام چیزیں بہت بری سمجھی جاتی ہیں اور بہت ممنوع ہیں. آپ اس کو ایوائڈ کریں گے، ٹھیک ہے؟ آپ اس بات کا دھیان رکھیں گے کہ آپ کی زبان سے بھی اور آپ کے ہاتھ سے بھی کسی کو نقصان نہ ہو. روزہ رمضان کے مہینے میں رکھنے کے ساتھ ساتھ ہم قرآن شریف کے تلاوت کرتے ہیں، قرآن شریف کے معنی پڑھتے ہیں، قرآن شریف کے ساتھ اپنا زیادہ تر ٹائم گزارتے ہیں. ٹھیک ہے؟ تو قرآن شریف پڑھتے ہوئے آپ روزہ گزارتے ہیں اور زیادہ تر آپ اللہ تعالیٰ کے احکام کو مانتے ہوئے گزارتے ہیں. جب آپ کی مغرب کی نماز ہوتی ہے تو آپ مغرب کی اذان کے ساتھ اپنے روزہ کھجور کے ذریعے افطار کرتے ہیں، یعنی ہمارا روزہ کھولنا افطاری کہلاتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اور کیا کرتے ہیں؟ جی بہت سارے پکوڑے پڑے ہوتے ہیں سامنے، سموسے بھی ہوتے ہیں اور فروٹ چاٹ ہوتی ہے، شربت ہوتا ہے. یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی سہولت کے لیے پیدا کی ہیں اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے دعا پڑھتے ہوئے روزہ کھولا جاتا ہے. جی روزہ رکھتے ہیں دعا کے ساتھ اور روزہ کھولتے بھی ہم دعا کے ساتھ ہی ہیں. رمضان میں کچھ ایسی راتیں بھی ہوتی ہیں جو کہ طاق راتیں کہلاتی ہیں، جس میں جاگنا بہت ضروری ہے اور جاگنے کے بہت سے فوائد ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان راتوں کو شب قدر کہا ہے. شب قدر یعنی 1000 مہینوں سے بہترین رات. یہ رات بھی ہمیں رمضان کے آخری عشرے میں ملتی ہے. آخری عشرہ؟ جی رمضان کے جو 30 دن ہیں ان کو ہم 3 عشروں میں ڈیوائڈ کرتے ہیں، یعنی پہلے 10 دن، دوسرے 10 دن اور تیسرے 10 دن. رحمت، برکت اور مغفرت ہم نے 3 عشروں میں 3 عشروں کے نام ہیں، پہلا رحمت، دوسرا برکت اور تیسرا مغفرت. تو مسلمان کوشش کرتے ہیں کہ تینوں عشروں میں اللہ تعالیٰ کی رحمت، برکت اور مغفرت طلب کر سکیں. اللہ تعالیٰ رمضان کے میں ہر مومن کی جو بھی دعا، جو بھی حاجت ہوتی ہے اس کو سنتے ہیں اور پوری کرتے ہیں. ہمارا روزہ رکھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے
اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو روزہ نہیں رکھ سکتے، ان کی بھی چھوٹ ہے، یعنی کوئی بیمار ہے یا کوئی سفر میں ہے یا کوئی ایسا شخص جو کہ کسی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ رزق میں کمی کی وجہ سے یا اس کو اتنی مشقت اٹھانی پڑ رہی ہو کہ وہ اس قابل نہ ہو کہ رمضان کے روزے رکھ سکے، تو وہ اپنے روزے بعد والے دنوں میں پورے کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سہولت کے ساتھ روزے رکھنے کا کہا ہے، لیکن ہم بغیر کھائے پیے صرف دن نہیں گزارنا، بلکہ اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے دن گزاریں گے۔ ٹھیک ہے بچوں، تو اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ اگر آپ نے روزہ رکھنا ہے، جی اگلے سال رکھیں گے، تو پھر آپ نے ان تمام چیزوں کو فالو کرنا ہے، اور آپ کی روزہ کشائی ہو تو آپ نے پکچر بنا کر اچھے طریقے سے اپنی یادداشت میں محفوظ کرنا ہے، البم میں رکھ لیے گا اپنی پکچر، تاکہ آپ بھی میری طرح اپنی پکچر دیکھ سکیں کہ آپ کی روزہ کشائی کیسے ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے، اپنے ٹیچر کو وائس میسج میں آج کی کلاس کا آپ ریویو دیں گے، فیڈ بیک دیں گے۔ ملتے ہیں اگلی کلاس میں، اللہ حافظ۔